بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثالہ فی قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتربصن بانفسہن ثلاثة قروء فإن لفظة الثلاثة خاص في تعريف عدد معلوم فيجب العمل به فلو حمل الأقراء على القدر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بیٹا جی اصول فقہ کی یہ پہلی کتاب ہے اور ہے بھی یہ مختصر، پوری توجہ دیں گے تو کچھ سمجھ آئے گی۔ اچھا جی، مسئلہ چل رہا ہے، خاص کی تعریف آ گئی ہے، پھر بیان کیا ہے کہ خاص من الکتاب کا حکم کیا ہے، وہ وجوب العمل بہ خامخواہ، کہ خاص من الکتاب پر جو اللہ اور اللہ کے سونے محبوب نے، یعنی قرآن پاک کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے خاص پر جو حکم لگایا ہے اس پر عمل کرنا فرض ہے، بغیر کسی تغییر کے، بغیر کسی زیادتی اور نقصان، یہ حکم ہے۔ آگے جسم لہذا اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابل خبر واحد یا یہاں اصول فقہ میں لفظ حدیث کی جگہ خبر واحد چلتا ہے، بات سمجھا؟ حدیث کی جگہ لفظ خبر واحد چلتا ہے، تو خبر واحد یا قیاس مقابل آئے اور جمع ممکن نہ ہو تو خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے، کیا کر دیا جائے، اور کتاب اللہ کے خاص پر کرنا فرض ہے۔ اب اس کی مثال، یہ تھوڑی سی شفقت فرمانا میرے حال پہ، چونکہ یہ اصول فقہ ہے، یہاں مثالیں حلوے اور روٹی کی نہیں ہوں گی، مثالیں ہوں گی قرآن سے اور حدیث سے، تو وہ ذرا مہربانی کر کے جو آیت آئے رات اس کو قرآن پاک آپ کے پاس موجود ہے، وہ ذرا پوری آیت پڑھ کے ترجمہ پڑھ لینا تاکہ وہ سمجھانا سمجھنا ذرا آسان ہو جائے، ذرا یہ شفقت فرما دینا۔ کوئی آواز آ رہی ہے شاید کلیئر؟ قراتی وہ آیت پوری پڑھ لینی ہے، ترجمہ پڑھ لینا ہے تاکہ صبح سمجھنے وچ کو کھانے چ پی سکے بھی یہ کی سمجھایا جا رہا ہے۔ انہیں ایت کٹ کے ذرا ترجمہ سناؤ مجھے جلدی دوسرے سپارے جو کراتی تو سب کو نہیں دیکھے ہیں، جلدی کر۔ والمطلقات یتربصن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک، بس پھر مانا کچھ ہی من کر، اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک، بس توجہ کرو۔ مثال ہو خاص من الکتاب کی مثال دیتے ہیں، کس کی؟ خاص من الکتاب کی مثال دیتے ہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والمطلقات، وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے، جن کو طلاق دی گئی ہے، ادھر دیکھو، وہ حاملہ بھی نہیں، حاملہ بھی نہیں تے حیض دی مدت گزر گئی ہے، ایسا ہوگی وہ بھی نہیں، انہوں حیض آندا ہے، حیض تے حاملہ بھی نہیں تے انہوں طلاق ہوئی ہے، خامد فوت نہیں ہویا، خامد فوت ہوئے تے عدت ہو رہے، حاملہ ہوئے تے عدت ہو رہے، تے جے کدے او حالت حیض ختم ہوگی 50-60 سال دی عمر تے چلی گئی تو ان دی عدت 90 دن، اے اس عورت دی گل ہے جندہ خامد ان کی کیتا ہے طلاق دیتی ہے تے حاملہ بھی انہوں حیض بھی آندا ہے، اے ان دی گل بیان ہو رہی، سمجھ آ گئی جی؟ پہلے یہ زیت نقشہ لے آؤ۔ اور وہ عورتیں جو طلاق دی گئی ہیں
ਇਹਨਾਂ ਅਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ अगर शादी करनी होगी किसी किसी और मर्द नाल, तो हुक्म ये है कि रोके रखे अपने आप को 3 कुरू, कितना 3 कुरू क्या कहनी खास खास मिनल किताब की मिसाल देते हैं। वजाहत अगू होनी ना, पहले तो समझना। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल मुतल्लक़, वो औरतें जो जिनको तलाक दी गई है, जिनको तलाक दी गई है वो रोके रखें अपने आप को 3 कुरू, 3 कुरू यानी अगा शादी करनी है ते 3 कुरू पूरे होणगे ते फिर उन्होंने अगे शादी करने की इजाजत है। समझ आ गई जी? ऐसा बस। अब इसमें देखें ये जो आयत है, अच्छा तो माना कर लो, मिसाल उसकी इसकी अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में रोके रखें कौन? अपने आप को 3 कुरू जी। मिसाल खास मिनल किताब की अल्लाह तबारक व तआला के कौल में रोके रखें अपने आप को 3 कुरू। मिसाल ख़ास मिनल किताब की कौल अल्लाह तबारक व तआला के वो औरतें जिनको तलाक दी गई है रोके रखें अपने आप को 3 कुरू। 3 कुरू रोके रखें, कुरू जमा कर, 3 कर रोके। अच्छा जी तवज्जो, और शेर पढ़ दें, थोड़ी गल पढ़ लो। इस आयत में ये जो सलासतुन लफ्ज़ है, कौन? ये सलासतुन का लफ्ज़ खास है। क्या है? खास है। अदद मालूम की पहचान कराने में, अदद मालूम की पहचान कराने में 3 रुपये ये 2.5 ਨੂੰ ਆਖੀਦ ਹੈ, 3.5 ਨੂੰ ਆਖੀਦ ਹੈ, 3.25 ਨੂੰ, 3.25 ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਦ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ 3 ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਆਖੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਜੀ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ 3 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, मुराद 3.5 2.5 कितना मुराद? ये जिन्ने भी अदद ने ना कल पढ़े जे ये आम नहीं है, ये खास ने सारे अपने मर्तबे विच खास ने। 3 खास मर्तबा 4 तो थले ते 2 तो उत्ते, इवें 4 खास एक मर्तबा है, 3 तो उत्ते ते 5 तो 6 खास एक 5 तो उत्ते ते थले दरमियान है। समझे? इनको समझो कि जितने ये अदद हैं ये ख़ास हैं और अपने ख़ास मर्तबे पर ये दलालत करते हैं, अपने तो ये लफ्ज़ सलासा ख़ास है। अदद मालूम की पहचान कराने में तारीफ़ का ये माना है कि ये बताता है कि जब कुरान ने फरमाया कि वो रोके 3 कुरू, 3 कर, उनका क्या माना है वो बाद में अर्ज़ करता हूँ। लिहाजा ये इस पर अमल करना फ़र्ज़ है कि इद्दत मुतल्लका की 3 कुरू पूरे हैं, ना 2.5 ना 3.5 ना बल्कि तब इस पर अमल की, तब पूरे 3 करा की ऊपर बात पड़ गई। क्या कह दी इस आयत में जो जिसके हमने बात करनी है वो लफ्ज़ है सलासतुन, ये खास है अदद मालूम की पहचान कराने में। अदद मालूम कौन है? जो 2 से ऊपर 4 से नीचे, 2 से ऊपर 4 से नीचे, खास मर्तबा। तो अब ये आयत बताती है, चूँकि ख़ास पर अमल करना फ़र्ज़ होता है, ये आयत बताती है कि मुतल्लका की इद्दत पूरे 3 करा है, पूरे 3 करा है, ना 2.5 करा ते ना 3.5 करा, पूरे 3 करा। और समझ आएगी गल की? ऐसा
پس بے شک لفظ ثلاثہ کا خاص ہے عدد معلوم کی پہچان کرانے میں. عدد معلوم کیڑا؟ 2 تو 3 4 جی. بس چونکہ معلوم، چونکہ یہ خاص ہے، چونکہ خاص کا حکم کیا اس پر عمل کرنا، لہذا بس فرض ہے عمل کرنا اس کے ساتھ. لہذا عدت ہوندی پورے 3 کر، عدت ہوندی جی. بس بے شک لفظ ثلاثہ کا خاص ہے عدد معلوم کی پہچان کرانے میں، بس فرض ہے عمل کرنا اس کے ساتھ. بس بے شک لفظ ثلاثہ کا خاص ہے عدد معلوم کی پہچان کرانے میں، بس فرض ہے عمل اس کے ساتھ. اچھا جی، وہ تھوڑا جہاں حاشیہ پڑھ لیجیے پھر کہ پڑھ دیں بلو والی گل. اور ثلاثہ تو قروء دے پہ. اچھا جی، جمع ہے قرء کی. یہ ہن لفظ ایتھے خاص جڑا لفظ ہے وہ ثلاثۃ ہے، لیکن 3 کی شے قرء. ہن قرء کو دیکھنا ہے بھی شے کی ہے. قرء کی شے ادھر. یہ لفظ قرء مشترک ہے حیض اور طہر کے درمیان. کس کے درمیان؟ قرء کا معنی حیض بھی ہوتا ہے، قرء کا معنی طہر بھی ہوتا ہے. یہ جڑی بالغ عورت ہوندی ہے نا، اینو مہینے میں کم از کم 3 تے زیادہ 10 دن پچھلے سال پڑھی کبھی کبھی. یہ جڑا خون ہوندا ہے نا، یہ ہوندے نے ایام حیض. اس تو علاوہ اگلے حیض تک جڑے دن نے ان واقعے طہر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آؤندی پی؟ تو یہ جو لفظ قرء ہے یہ مشترک ہے کس کے درمیان؟ اچھا جی، یہ تے رک کے ایک بار واپس ہو کتاب وچ. اگر ان کا معنی کریے حیض تو پھر معنی بنے گا وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے روکے رکھیں اپنے آپ کو پورے 3 حیض. پورے 3 حیض، نہ 2.5 حیض نہ پورے 3 حیض ہوندی کی ہے، سمجھی. اور اگر قرء کا معنی ہم کریں کیا تو اب معنی ہوگا کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو پورے 3 طہر. پورے 3 طہر. آگے دیکھو جی، یہ مشترک ہے حیض اور طہر کے درمیان. اسی لیے اختلاف کیا گیا اس میں. بعض علماء نے مراد لیا ہے قرء کے ساتھ حیض، جیسا کہ ہمارا مذہب ہے. ہمارے نزدیک قرء سے یہاں مراد حیض ہے. یہ نہیں کہ پوری عربی میں جہاں بھی قرء کا لفظ آیا کہ وہ حیض ہے، اس آیت میں ایتھے معنی ہے کی ہے. اب معنی کیا بنا؟ ہمارے نزدیک معنی یہ ہے کہ متعلقہ اپنے آپ، جس کو حیض آتا ہے، متعلقہ اپنے آپ کو روکے پورے 3 حیض، نہ 2.5 نہ 3.5. اور یہی قول ہے خلفائے 4 کا کہ یہاں قرء وہ جڑا خاص ہے وہ قرء نہیں، وہ مولوی جی ثلاثۃ ہے، لیکن وہ 3 کیڑی شے وہ قرء. ہن اینو لبنا ہے بھی ایک ہی شے ہے تاکہ پورے 3 کیڑی شے. یہی قول ہے خلفائے 4 کا. کیڑا کہ قرء سے مراد کیا ہے؟ اور عبادلہ ثلاثہ کا. کس کا؟ یہ عبادلہ 4 جے تے او پھر ثلاثہ ہوندے نے. سر فرست حضرت عبداللہ بن مسعود. کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. اے جڑے 4 نے نا، انہاں دا نام ہے عبادلہ 4. کی نام ہے؟ عبادلہ 4 جی. جتنے کہ حوالہ ہے کہ 3، جس لئے 3 ہوں تو عبداللہ بن عمر تو ماں سوا 3 مراد. تو یہی مذہب ہے عبادلہ ثلاثہ کا اور کثیر من الصحابہ کا. کس کا؟ کثیر من الصحابہ کا. اور فرمایا ہے امام احمد نے
کہ میں قول کرتا تھا پہلے اطہار کے ساتھ، کہ میں کہتا تھا کہ قروء سے مراد کیا ہے؟ اطہار، یعنی عدت 3 طہر ہے۔ کون فرماتے تھے؟ کتاب الفقہ رکھنا ہے۔ پھر میں واقف ہوا اکابر کے قول کے ساتھ، لہذا پھر میں نے بھی قول کر دیا کہ یہاں کرا سے مراد حیض ہے، تو عدت پورے 3 حیض۔ یہ آگے پہلا مذہب ساڈا، اور بعض علماء نے مراد لیا ہے قروء سے اطہار۔ اطہار جمع طہر، طہر جنہ دنوں میں عورت نو یا حیض والے دن نہیں ہوتے، باقی دن جنہ میں نماز پڑھتی وہ طہر والے دن نہیں، جیسا کہ گئے ہیں اس کے طرف امام شافعی۔ کون؟ اب ان کے نزدیک معنی یہ ہے کہ جن کو طلاق دی گئی ہے وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو کیڑی شے کو، اگر بیاہ کرنے کو کیڑی شے کو، کتنا 3 تو۔ اور فرماتے ہیں کہ امام شافعی اور ان کے ماننے والے سارے اہل زبان تھے، تو لہذا پتہ چل گیا کہ حنفیوں نے مراد لیا ہے حیض۔ وہ جڑے حنفی نے اتوں دے نہیں، حنفی صحابے والے مراد وہ بھی عربی نے، صاحب لغت نے، تے شافی بھی عربی نے، صاحب لغت نے، انہاں مراد لے تو اتوں ثابت ہو گیا کہ کر ان لفظ مشترک، کر لفظ مشترک۔ اور دلائل فریقین کے بڑی کتابوں میں نئی گنجائش رکھتے ان دلائل کی یہ فرقات، اے فرقہ دی تصغیر کی چند فرقے، یہ چند فرقے کیوں نہ دی گنجائش نہیں رکھتے، کیونکہ تھے وہ نور الوار جا جان گے انشاءاللہ دلیلہ۔ اچھا جی، اور دیکھو اگلا اشیاء کہ عدد معلوم وہ کیے 3 کامل، 3 پورے فرد، 3 پورے محض عمل ہوتا ہو سکتا ہے قروء 3 پورے پر جب مراد لے قروء سے حیض نہ کہ طہر۔ یہ پورے 3 تا بندے نے جو قروء کو مراد کی لئی ہے، جو طہر لئیے تے پورے نہیں بندے، پورے یا کاٹ یا بد یا واپس گل سمجھ آئی جی؟ اچھا، او فیاجب العمل کی فیاجب العمل، ان بات پڑھ دیں، واپس آؤ۔ ایک مسئلہ سمجھو، طلاق دینی اگر پڑھے تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے سنت طلاق، یعنی جس کی اجازت ہے عورت حاملہ نہ ہو، عورت حاملہ نہ ہو اور حیض سے پاک ہو، حیض سے پاک ہو اور اس طہر میں قربت نہ کی ہو، طہر میں قربت نہ کی ہو، اس کو طلاق دے دیں، اس کو طلاق دے دیں۔ اب اس طہر کے بعد ایک حیض آئے گا، یہ پہلا حیض ہے، پھر طہر آئے گا، پھر دوسرا حیض ہے، پھر طہر آئے گا، پھر تیسرا حیض جب پورا ہوگا تو اس کی عدت پوری ہوگی، اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ آگے یہ سمجھیے، حالت حیض میں بھی طلاق دے دیتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف۔ اب توجہ واپس آؤ، اب وہ پڑھو۔ ولو حمل الأقراء ولا الأطهار كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله باعتبار أن الطهر مذكر دون الحيض، وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التعنيس دل على أنه جمع المذكر وهو الطهر لازم بس بس وہ ہے نہ ہی پڑھنا لازم ترك العمل بهذا الخاص لأن من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهار بل طهرين وبعد الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق۔ اچھا جی توجہ، اب اگر ہم کہتے ہیں کہ کر ان سے مراد ہے حیض، یہ جڑی عبارت پڑھی اس کی تقدیر شروع، ہم کہتے ہیں کہ کر ان سے مراد ہے حیض، تو معنی یہ ہے کہ متعلقہ اپنے آپ کو روکے رکھے پورے 3 حیض،
پورے تین حیض، تو چونکہ طلاق دینی ہے طہر میں، چونکہ طلاق دینی ہے طہر میں، اور جس طہر میں طلاق ہے یہ تو عدت میں شامل ہی نہیں، عدت میں تو حیض ہے. اب اس کے بعد پورا حیض، پھر طہر، پھر پورا حیض، پھر طہر، پھر پورا حیض، اب عدت پوری. اب یہ پورے 3 حیض ہو گئے. اب یہ اب ثلاثہ قروء پر عمل ہو گیا کہ اس کی عدت کتنی ہے؟ پورے، نہ کم نہ زیادہ. سمجھائیے، طلاق چونکہ دینی ہے کس میں؟ طہر میں. اگر حیض میں طلاق دے، یہ سوال اتنے ہے اور دوسری کتاب چھیڑنا نہیں، چونکہ اجے نا ذہن نہیں بنیا وہ انشاء اللہ نور البار کہ طلاق دینی ہے کس میں؟ طہر میں. تو اب 3 پورے حیض اگر مانا کرے تو وہ 3 پورے ہو سکتے ہیں، وہ 3 پورے ہو سکتے ہیں، کیونکہ طہر جو ہے یہ عدت میں شامل نہیں ہے. مولوی جی عدت شروع ہونی ہے کس سے؟ پہلے حیض سے. اب وہ پورا ہو گیا، پھر طہر آیا، پھر اس کے بعد پورا ہے، پھر طہر ہے، پھر اس طرح یہ عدت. اب اس طرح پورے ثلاثہ پر عمل ہو سکتا ہے، پورے 3 حیض، پورے 3 حیض. ولو اگر کر ان کو عمل کریں طہر پر، کس پر؟ کر ان کو عمل کریں طہر پر. بچ دلیل ہی بات پڑھتے ہیں، پہلے مسئلہ سمجھ لو. کس پر عمل کریں؟ طہر پر عمل کریں. تو اب عدت پورے 3 نہیں بنتی، عدت کیونکہ طلاق دینی ہے طہر میں، طلاق دینی ہے. تو اب جس طہر میں طلاق دی ہے یہ طہر عدت میں شامل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یہ طہر اگر شامل کرے تو یہ طہر پورا نہیں ہے. بھئی عورت نہا کے ہونی پاک ہوئی ہے تو ہونے طلاق دے دے تاکہ 5 منٹ تک گزر گئے، 1 منٹ بھی گزر جائے، بعد گزر گیا. تو اگر اس طہر کو شمار کرے، اب اس کے بعد حیض آئے گا، پھر طہر آئے گا، 2 ہو گئے. اس کے بعد حیض آئے گا، پھر طہر آئے گا، ختم ہو گیا، 3 ہو. اب پورے 3 نہیں ہے، 2 پورے تیسرے کا باز ہے، 2 سمجھ آ رہی ہے. اور اگر اس طہر کو جس میں طلاق دی ہے شمار نہ کریں، شمار کیونکہ یہ ہے تو ہے، یہ ہے عدت کے دن کن کے نزدیک؟ شافعی کے نزدیک، ہمارے نزدیک ہے، ان کے نزدیک طہر ہے. اب اگر اس طہر کو شمار نہ کریں تو دن عدت کے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک طہر عدت ہے. اب یہ شمار نہ کریں، اس کے بعد 3 پورے طہر شمار کریں تو اب 3 سے بڑھ گئے، اب پورے 3 سے اگر شمار کریں تو پورے 3 سے کم ہو گئے، شمار نہ کریں تو برخلاف اگر اقرا قروء سے مراد کیا لیں؟ حیض. تو جس طہر میں طلاق دی ہے یہ تو دن عدت کے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو عدت نہیں ہے، عدت اس کی شروع ہوگی حیضوں سے. اب وہ پورے 3 حیض بن گئے. بات سمجھیے. تو اگر قروء سے مراد لے کیا حیض تو پھر ثلاثتن پر عمل ہو سکتا ہے، پورے 3. اگر ثلاثت قروء سے مراد لے تو یا 3 سے کم بنتے ہیں، کب؟ جب اس طہر کو شامل کریں، اور اگر شامل نہ کریں اس کے بعد پورے 3 تو پھر 3 سے بڑھ جاتے ہیں، 3 سے. تو جب کہ قانون ہے کہ خاص من الکتاب پر عمل کرنا فرض ہے، لوگوں کو سمجھ ہوتی بھی کہ خاص من الکتاب پر عمل کرنا فرض ہے، پورا خاص، نہ اس میں کمی ہو نہ اس میں. یہ عمل تب ہو سکتا ہے جب قروء سے مراد کیا لیں. اگر طہر لیں تو یا کم ہو جاتے ہیں 3 سے یا جی کیا کہتے ہیں. ہمارے نزدیک قروء سے قرء سے مراد ہے حیض، قرء سے مراد ہے حیض. شفافے کے نزدیک قرء سے مراد ہے طہر. اگر قرء سے مراد لیں حیض، قرء سے مراد لیں حیض تو اب ثلاثتن پر عمل ہو سکتا ہے، ثلاثتن پر عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ طلاق دینی ہے طہر میں، کیونکہ طلاق دینی ہے طہر میں. یہ تو عدت میں شامل نہیں ہے، عدت میں شامل نہیں ہے. عدت شروع ہوگی حیض سے، عدت شروع ہوگی حیض سے. اب یہ پورا ہے، اب یہ پورا ہے، پھر اس کے بعد طہر ہے، پھر پورا ہے، پھر اس کے بعد طہر ہے، پھر پورا حیض. پورے ہو گئے. تو اس طرح 3 پر عمل ہو گیا.
نہ کم نہ کم نہ زیادہ. زیادہ. لیکن اگر قروء سے مراد لیں تو پھر جو اب جس کیونکہ طلاق دینی ہے کس میں طہر میں یہ طہر عدت میں شمار کرنا ہے یا نہیں. اگر شمار کریں تو پھر ایک یہ دو بعد میں وہ پورے طور یہ بعد اب پورے 3 نہ ہو. اور اگر شمار نہ کریں تو اس کے بعد پورے 3 اور یہ بھی عدت ہے تو 3 سے بڑھ کر 3 سے ہمارے نزدیک بدون تغییر فی حکم الخاص پیچھے پڑے ہیں یعنی زیادتی نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو اگر طہر مراد لیں تو یا زیادتی ہوتی ہے اور اگر ایسا مانا کرو جی گل پڑھیے. اور اگر عمل کیا جائے اقرا کو تو کر ان کی جمع قروء بھی ہے تو کر ان کی جمع اقرا بھی ہے. اور اگر عمل کیا جائے اقرا کو اطہار پر جمع طہر سمجھ بطور دی جمع ہے دسی پیسے جڑی گلا کو نال حقی ہو جیسا کہ گئے ہیں اس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ بے اعتبار شفافی دی دلیل ہے یہ لو ہوملا شرطی تے لازمہ اجزاء ہے کہ اجزاء ہے سمجھے گل خود اب لمانہ کر لی پھر بچرس کرنا میں تو لازم آئے گا ترک عمل اس خاص کے ساتھ کیڑا خاص اچھی بول کہتا ہوگا لگا سلاسہ تو اس لیے کہ وہ شخص جس نے عمل کیا ہے اور ان کو طہر پر نہیں واجب کرتا وہ 3 طہر بلکہ 2 طہر اور تیسرے کا بعض. ان کا مذہب یہ ہے لیکن میں نے وہ دونوں صورتیں جو کتابوں میں چلتی ہیں کہ اگر شمار کریں تو کم ہے شمار نہ کریں تو بڑھتے ہیں جی. تو ان کا مذہب یہی ہے کہ اس کو شمار کرنا ہے جس میں طلاق دی ہے نا یہ ایک طہر ہو گیا جی. منع کرنے سے اور اگر حمل کیا جائے اقرا کو اطہار پر جیسا کہ گئے ہیں اس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ تو لازم آ جائے گا ترک عمل اس خاص کے ساتھ. کیڑا خاص سلاست اس لیے کہ وہ شخص جو حمل کرے کرا کو طہر پر جس نے حمل کیا ہے کر ان کو طہر پر وہ شخص جس نے حمل کیا ہے کون ہے امام شافعی رحمہ اللہ طہر پر تو نہیں واجب کرتا وہ 3 اطہار کو 3 طہروں کو بلکہ 2 طہر اور تیسرے کا بعض. وہ ایک بات سمجھ آئے کہ ان پچھلی دلیل سمجھو بے اعتبار شفافے کی. شفافے کہتے ہیں کہ تسا نام پڑھتے رہتے ہو بے 3 تو لے کے 10 تک 3 تو اگر تمجیز مذکر ہوئے تے عدد مؤنث ہوندا ہے تے جے تمجیز مؤنث ہوئے تے ثلاثۃ رجالن ثلاثو نسواتن. یاد شفافے کہتے ہیں ایک لفظ ہے کر ان نہ ایک لفظ ہے طہر ایک لفظ ہے حیض. کون ایک لفظ ہے طہر ایک لفظ ہے حیض. طہر مذکر ہے طہر اور حیض مؤنث ہے. وہ سا جواب دینا ہے ابو بکرا وہ کہتے ہیں کہ لفظ طہر اور لفظ حیض یہ کوئی شک نہیں عربی جیوی طہر لفظ مذکر ہے تے حیض مؤنث واسطے تا دا لفظ میں جوڑنا ضروری ہے. تو لفظ طہر کی اور لفظ اب اگر قروء سے مراد لیں طہر
کیا مراد لیں؟ تو سے مراد ہے طہر. تو چونکہ یہ مذکر ہے اس لیے ثلاثہ قروء ہے، اس لیے تو ثلاثہ کی تے بتاتی ہے کہ میری تمییز مذکر ہے، میری تمییز مذکر ہے. اب قروء مذکر تب ہوگا جب اس سے مراد طہر لیں گے، جب اس سے مراد طہر لیں گے. اور اگر اس سے مراد لیں حیض تو حیض تو مؤنث ہے، پھر ہونا چاہیے تھا ثلاثہ قروء. کیا؟ حالانکہ کیا ہے؟ شافی ڈانڈے ہیں کہ نہ؟ ہاں بھی کیا جی دلیل شافی دلیل دیتے شفافے کی دلیل ہو بے اعتبار ان طہرا مذکر دون الحیض نظر آ رہے ہیں. کتاب دیکھا کر بیٹھے ہم نے شیعہ ٹھیک کر دے رہی تھی. جی شافعی کی دلیل ہے کہ لفظ طہر یہ مذکر کر قرون کر ان اس کا معنی طہر بھی ہے، اس کا معنی طہر بھی ہے اور اس کا معنی حیض بھی ہے. طہر مذکر ہے، طہر مذکر ہے اور حیض مؤنث ہے. طہر مذکر ہے اور حیض مؤنث ہے. ادھر قانون یہ ہے کہ 3 سے 10 تک تمجیز مذکر ہو تو اس میں عدد مؤنث ہوتا ہے، اور اگر تمجیز مؤنث ہو تو اس میں عدد مذکر ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یہاں ہے اس میں عدد تا کے ساتھ ثلاثہ، یہ بتاتا ہے کہ میری تمجیز مذکر ہونا چاہیے. اب اگر قرون جو ہے نا اس کا معنی کریں کیا؟ طہر کریں تو مذکر ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر قرو کا معنی کریں حیض کر ان کا تو حیض تو مؤنث ہے، تو پھر یہ ثلاثہ تا کی تا جو ہے اس سے ابا کرتی، ابا میں نہیں انکار کرتی. سمجھی گل کہ اے دلیل کنہ دی با اعتبار اس کے یہ طہر مذکر ہے نہ کہ حیض. جی اور ترجمہ کریں. با اعتبار اس کے کہ طہر مذکر ہے نہ کہ حیض. با اعتبار اس کے کہ طہر مذکر ہے نہ کہ حیض. اور تحقیق وارد ہے کتاب، اور تحقیق وارد ہے کتاب کے مراد قول تعالی ثلاثہ قروء جمع میں یعنی بیان عدد میں لفظ تانیث کے ساتھ ثلاثہ تا ہے کہ نہیں؟ یہ ثلاثہ تا کی جو جمع یہ جو تا ہے دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ قرء جمع مذکر ہے. یعنی ثلاثہ کی تا بتاتی ہے کہ میری جو تمجیز ہے وہ مذکر ہے، تو وہ مذکر تب بنے گا جب اس کا معنی کیا کرے گا؟ تو جی تحقیق وارد ہے کتاب جمع میں لفظ تانیث کے ساتھ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ لفظ کرا جمع مذکر ہے، جمع مذکر ہے نہ کہ جمع مؤنث ہے. اور وہ مذکر کون ہے؟ اور وہ طہر ہے، اور وہ طہر ہے کیونکہ حیض تو مؤنث ہے. ہاں جی اور وہ طہر ہے. ہاں جی شامل. اور وہ تحقیق وارد کیا ہے، وارد ہے وارد کیا ہے ستا بھیجیے. تحقیق وارد ہے آخر تے معنی کرنا پھر بھی تیری ہماری سمجھ نہیں ہوتی بھی یار. اور تحقیق وارد ہے کتاب جمع میں، کتاب جمع میں بیان عدد میں لفظ تانیث کے ساتھ لفظ تانیث تو مراد ہے اندر تے لگا کہ تا نظر ہوتی پئی ہے. لفظ تانیث کے ساتھ یہ جو جمع لفظ تانیث کے ساتھ ہے دلالت کرتی ہے اس بات پر، دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ انہو کہ قرء جمع مذکر ہے اور وہ مذکر کی جمع ہے، مذکر کی جمع ہے اور وہ طہر ہے. لأن العدد علاق سے غیر ہی. سمجھے جی گل؟ اے تقریر یہ تو تک او اگے جو ہے نا فیو خرہ جو وہ حکم ہے بہو الذی واقع فی طلاق پڑھ لے نا، وہ ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے، یہ بعض ہے اور باقی دو پورے ہیں. سمجھے جی گل؟ اے تقریر جے ایک مثال ہے کس دی
حیض مراد لیں تو 3 پر عمل ہوتا ہے، طہر مراد لیں تو شب کو چکو بغیر سمجھ آ گئی جی۔ پس واجب عمل اس کے ساتھ فا جواب شرط ہے، یعنی جب ثابت ہوگی یہ بات کہ ثلاثۃ خاص ہے، بس واجب عمل اس کے ساتھ، اور یہ بات بعض متحقق ہوگی جب حمل کیا جائے اقرا کو حیض پر، اس لیے کہ طلاق السنہ بعض ہوتی ہے طہر میں، بس جب طلاق دے گا عورت کو طہر میں تو واجب ہے رکنا 3 حیضوں کے ساتھ، بس ہو جائے گی عدت 3 قروء پورے۔ جی آگے دیکھو، ولو حمل الاقراء محصول قولہ، ان کے قول کا خلاصہ کہ لفظ طہر مذکر، لفظ حیض مذکر نہیں، اور تحقیق وارد ہے کتاب جمع میں لفظ تانیث کے ساتھ، تو معلوم ہوگی یہ بات کہ وہ جمع مذکر ہے اور وہ طہر ہے، کیونکہ تا اسماء اعداد میں 3 سے 10 تک یہ تا تذکیر کی علامت ہوتی ہے کہ تمییز مذکر ہے، کہا جاتا ہے ثلاثۃ رجال جمع مذکر میں، اور جمع مؤنث میں ثلاث نسوۃ۔ سنی جے گل، یہ دلیل انہوں نے، ساڈا جواب اس سے یہ ہے کہ ایک کے لفظ قارئن کہ یہ ثلاثہ دا تعلق قارئن دے معنی نال نہیں، قارئن دے لفظ نال ہے۔ قارئن دا لفظ دیکھنا ہے بھی قارئن مذکر ہے کہ مؤنث ہے، ایتھے مسئلہ ہے سارا جی، سمجھی جے گل کہ جواب کہ قارئن اور حیض 2 اسم ہیں، یہ خون مخصوص کے لیے جڑے عورت نو آندا ہے انہوں قارئن بھی آندے نے تے، لہذا 2 میں سے ایک کی تانیث سے نہیں لازم آتی دوسرے کی تانیث، کہ اگر لفظ حیض مؤنث ہوئے تو لفظ قارئن بھی خام خواہ یہ لازم بھائی اتنے ثلاثہ دا تعلق کندے نال ہے؟ حیض نال ہے، طہر نال ہے نہیں، قارئن نال ہے، اندے تمییز کون ہے؟ قرون، اسے نو دیکھنا بھی یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، نہ کہ معنی نو دیکھنا ہے۔ تو لہذا یہ حیض اور قارئن یہ 2 لفظ دونوں کا معنی ہے دم مخصوص، وہ عورتوں کو جو خون آتا ہے۔ اب یہ لازم نہیں آتا کہ ایک چیز کے 2 نام ہیں، ان میں سے ایک مؤنث ہے دوسرا بھی خام خواہ، اگر لفظ حیض مؤنث ہے تو لفظ یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال دے دی نہیں آدھے نہیں ویخ اے جڑا نہیں ہوندا وہ جڑا منڈے والے لے کے جاندے نے کڑی نو پائیدا ہے جی، اس کو عربی میں ذہبن بھی کہتے ہیں عینن بھی کہتے ہیں، اس کو عربی میں سمجھ آؤں بھی، لیکن ذہب لفظ مذکر ہے، عین مؤنث ہے، دونوں ایک شے کے نام ہیں، کس کو سونے کے، لیکن ذہب مذکر ہے اور عین مؤنث ہے، تو ضروری نہیں بھی ایک شے کے 2 نام ہو، اگر ایک مؤنث دوسرا بھی خام خواہ مؤنث ہو جائے، توجہ کریں جی۔ باوجود ہے کہ ایک ان کا مذکر ہے کون ذہب، دوسرا مؤنث ہے کون عین، بس اسی طرح قارئن مذکر ہے اگرچہ حیض تو پس الحاق علامت تذکیر کا یعنی ثلاثۃن محض یہ قارئن کی تذکیر کی وجہ سے ہے، لہذا یہ ثلاثہ کی تا نہیں دلالت کرتی قارئن سے مراد طہر لیا جائے۔ اور کو میرے کھانے کو آئی کھوٹا پیسہ کوئی نہیں اللہ، تو یہ اس بے حیض تو مؤنث ہے لیکن حیض تمجیز نہیں بن رہی، تمجیز کون بن رہا ہے؟ قارئن، وہ تو مذکر ہے، وہ اس لیے ثلاثہ تو قروء ہے۔ اچھا دلہ گنا پہ
یحتملو یہ کہ ہو جواب شرط محذوف کہ جب وارد ہے کتاب جمع میں لفظ تانیث کے ساتھ تو دلالت کرتی ہے اس پر کہ وہ جمع مذکر ہو. اچھا جی وہ بعض ثالث کون؟ بعض ثالث کیا آکھے نا کیڑا بھئی نہیں واجب کرتے تین طور بلکہ کس کو دو طور اور تیسرے کا بعض. ایک لفظی سوال کے بطور فائدہ لفظی سوال بڑا زبردست اندہ تعلق اس نال نہیں صرف ہے جنہا کہ نا بعض الثالث تیسرے کا بعض اس کتے کے سوال ہے. عرف تیسرا جدو آکھیے تے تیسرے نمبر والا نہیں ہوندا کہ پہلے نمبر والا ہوندا ہے. اے تیسرا ہے کی مطلب اس تو پہلے دو اور نے یہ پہلے نمبر والا ہے. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے بعض ثالث اگر تو کہے کہ طہر وہ طہر جس میں طلاق واقعہ ہوئی ہے یہ تو پہلا ہے اس کو تیسرا کیوں کہہ دیا ہے؟ سمجھ آگئی؟ یہ جس کو بعض ثالث کہا ہے یہ ثالث نہیں ہے کہ تو پہلا ہے اس کے بعد پورے دو ہیں تو اس کو ثالث کیوں کہا ہے؟ ثالث کا تو مطلب ہے حالانکہ یہ تو کیڑا جنہا بعض جنہا بھی طلاق ہوئی ایک لفظی سوال ہے تو اس کا نام کیسے رکھا ہے ثالث؟ جواب سوال یہ ہے کہ ثالث لفظ ثالث نہیں تقاضا کرتا کہ وجود میں اثنین سے مؤخر و خامخواہ. کسی کو ثالث کہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دو وجود وچ پہلوں تے اے وجود وچ ان دی مثال دے اندر ایڈی ٹکا کے کہ عقل ٹھکانے آ جائے. کہتے ہیں دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں عیسائیوں کی بات نقل کی ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. البتہ تاکہ کہا ہے کافروں نے وہ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تیسرا ہے تین کا. تیسرا ہے اب تین کون بناتے ہیں؟ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ. یہ کہتے ہیں تینوں خدا ہیں عیسائی. اب یہ لفظ دیکھیں قرآن میں ثالث و ثلاثہ جبکہ اللہ تعالیٰ پر قرآن پاک میں لفظ ثالث بولا گیا کہ نہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. تو یہاں یہ قرآن ہے وہ عقیدہ تو کفر ہے لیکن قرآن تو فصیح بلیغ کتاب ہے نا ایتھے جو کچھ آ گئے وہ تو سارے قانون ہے تو محفوظ. تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ثالث کہا گیا باوجود کہ اللہ تعالیٰ سب کائنات سے پہلے ہے اور حضرت مریم اور عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے بعد اللہ کی مخلوق ہے. وجود میں اللہ تعالیٰ سے پہلے نہیں ہے لیکن کہا گیا اللہ کو کیا تین کا تیسرا. اب تیسرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا مولوی جی کہ دو سے وجود میں یہ نہیں لازم آتا ہے. سمجھیے گل اے شابہ سے. اسی طرح یہاں پہ جو کہا ہے وہ تیسرے کا بعد تب تیسرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو پورے پہلے گزرے گے تیسرا بعد میں آئے گا یعنی پہلے نمبر والا. سمجھیے گا چلو شاباش جی. یہ کل لگے نا یہ مسئلے نے مسئلے کہ ایک طور ہو گیا بعض اس تو بعد ایک حیض ساڑھی عدت تو شروع ہوئی پھر طور شافیاں دے دو طور ہو گئے پھر اس تو بعد ایک حیض ہے ساڑھے نزدیک اجے دو حیض ہوئے پھر اس تو بعد پورا طور جس لئے اے طور مکنا ہے عدت شافیاں دے نزدیک ساڑھے نزدیک اجے عدت باقی ہے کیڑی حیض. اگلے مسئلے سارے اے ہونے میں کہ تیسرا طور جس لئے مکنا ہے اس وقت عورت شافیاں دے نزدیک اگا نکاح کر سکتی ہے ساڑھے نزدیک اجے حیض باقی ہے عدت باقی نکاح نہیں کر سکتی. وہ 4-5 مسئلے استعمال کے برکالے انشاءاللہ.